بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوقار۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا دوسرا چیپٹر رسم اور بدعات کا بیان چل رہا ہے فرام تسہیل بہشتی سفر، اور آج ہمارا سیکنڈ سیشن ہے سیکنڈ چیپٹر کی، اور آج ہم باتیں کریں گے پیدائش اور ختنہ وغیرہ سے متعلق بدعات، جیسے چھٹی کی تقریبات، ختنہ کی دعوت، سالگرہ منانا، اور نماز سے متعلق بدعات بھی بات کریں گے، جیسے نوافل کے بعد اجتماعی دعا، نماز عید اور فرض نمازوں کے بعد مصافحہ، فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ یا درود پڑھنا۔ تو چلتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پیدائش اور ختنہ وغیرہ سے متعلق بدعات۔ چھٹی کی تقریبات۔ مستحب یہ ہے کہ بچہ کی پیدائش کے 7ویں دن نام رکھا جائے، لیکن پیدائش کے فوراً بعد نام رکھنا بھی درست ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ نام رکھنے کے لیے چھٹی کے نام سے تقریبات منعقد کرنا اور اس میں کسی بزرگ کا بچے کو چھٹے دن دودھ پلانا وغیرہ بے اصل رسم ہے۔ ختنہ کی دعوت۔ بعض علاقوں میں لڑکوں کے ختنے کے موقع پر دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، اور وہ لوگ اس کو ضروری اور واجب تصور کرتے ہیں۔ نہ کرنے والوں کو آر دلائی جاتی ہے اور ایسی دعوتوں کے لیے استطاعت نہ ہوتے ہوئے بھی قرضہ لے کر اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے لڑکے کا ختنہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کام ناجائز ہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ سالگرہ منانا۔ سالگرہ منانا، پیدائش سے سال پورا ہونے پر تقریب اور خوشی منانا، اسلامی تعلیم نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس کو ترک کرنا لازم ہے۔ نماز سے متعلق بدعات۔ نوافل کے بعد اجتماعی دعا۔ سنتوں اور نوافل کے بعد اجتماعی دعا مانگنا خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ سے اس طرح اجتماعی دعا مانگنا ثابت نہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی رسالہ میں واضح دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ اجتماعی دعا بدعت ہے، اور اس پر وقت کے تمام جید اکابر علماء کرام کی تصدیقات بھی موجود ہے۔ علاوہ ازیں اس اجتماعی دعا کے التزام و اہتمام میں مندرجہ ذیل قباحتیں مزید پائی جاتی ہیں۔ پہلا، نوافل کے بعد اجتماعی دعا میں شرکت کے لیے امام اور مقتدی مسجد ہی میں نوافل ادا کرتے ہیں، جبکہ فرائض کے بعد سنن و نوافل گھر پر پڑھنا افضل ہے۔ دوسرا، نوافل کی رکعات اور ان میں تلاوت کی مقدار میں لوگ اپنی اپنی ہمت اور فرصت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، مگر اجتماعی دعا کا التزام سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص پہلے فارغ ہو جائے تو وہ اس اجتماعی دعا کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اور اگر امام یا کوئی مقتدی زیادہ نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اجتماعی دعا سے فارغ ہونے کے بعد پڑھتا ہے۔ اس لیے نوافل کے بعد کی دعا امام کے ساتھ مل کر کرنا، خصوصاً اس کی پابندی بالاتفاق بدعت ہے۔ نماز عید اور فرض نمازوں کے بعد مصافحہ۔ شریعت میں مصافحہ اور معانقہ صرف ملاقات کے وقت مسنون ہے۔ نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین رحمہم اللہ تعالی سے ثابت نہیں۔ یہ عمل روافض کی ایجاد اور بدعت ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے انتہائی وضاحت سے تحریر فرمایا ہے کہ اس بدعت کا ارتکاب کرنے والے کو سختی سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ یہی حکم نماز کے بعد فوراً معانقہ کرنے کا ہے۔ ویسے عید کے دن بوقت ملاقات مصافحہ و معانقہ کرنا درست ہے۔ کسی مصلحت سے بدعت کا یا کسی اور گناہ کا ارتکاب کرنا جائز نہیں، البتہ دوسروں کو منع کرنا اس وقت ضروری ہے جبکہ ماننے کی امید ہو، ورنہ روکنا ضروری نہیں۔ غرض یہ کہ نماز عید کے بعد خود کسی سے مصافحہ وغیرہ نہ کرے، البتہ اگر کسی سے ملاقات ہی نماز کے بعد ہوئی ہو تو اسے مصافحہ کرنا جائز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ یا درود پڑھنا۔ کلمہ طیبہ اور درود شریف کا ورد باعث اجر و برکت ہے، لیکن اس کے لیے نمازوں کے بعد کا وقت خاص کر کے اجتماعی ہیئت بنانا اور آواز سے آواز ملا کر ذکر کرنا، جس سے نماز پڑھنے والوں کی نماز متاثر ہوتی ہو، جیسا کہ اس زمانے میں رائج ہے، یہ جائز نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کو بدعت کا مرتکب قرار دے کر مسجد سے نکال دیا تھا، لہٰذا اس بدعت کو چھوڑ دینا واجب ہے۔
تو آج کے لیے اتنا ہی ساتھیوں۔ اس سیشن سے میں آپ سے 3 سوال پوچھنا چاہوں گا جس کا جواب آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں۔ پہلا سوال، سالگرہ منانا کیسا ہے؟ دوسرا سوال، سنن و نوافل کس جگہ پڑھنا بہتر ہے، مسجد میں یا گھر میں؟ تیسرا سوال، عید کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا یا گلے ملنا کیسا ہے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہمارے اس سیشن سے کسی بھی پوائنٹ میں کچھ دقت آئی ہو تو بہتر ہے کہ آپ اس سیشن کو 2-3 بار سنیں۔ پھر بھی اگر دقت باقی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو ہمارے یہ سیشن پسند آتا ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں، آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔